بیوی کی ضد پر میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں شفٹ کیا۔ پہلے پہل تو میں ہفتے میں ایک دو بار اپنے باپ سے ملنے اولڈ ہوم جایا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جانا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا جب میں نے اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کیا تھا۔ 20 سال بعد میرے بیٹے نے مشہور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بیٹے کی کامیابی پر جہاں میں خوش تھا، وہاں اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ نتائج کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تمام طالب علموں کو شہر کے سب سے قدیم اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا تاکہ وہ بوڑھے لاوارث لوگوں کی زندگی کو قریب سے جان سکیں اور ان کی زندگی پر ریسرچ کر سکیں۔ میرے بیٹے نے وہاں اپنے دادا کو دیکھ لیا تو ششتر ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہی بتایا ہوا تھا کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا بیٹا بہت مایوس ہوا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنا گولڈ میڈل لے کر نہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے وہ گولڈ میڈل فقیر کی جولی میں ڈال دیا۔ فقیر وہ گولڈ میڈل لے کر جھونپڑی میں آیا تو فقیر کی بیٹی نے اس سے کہا، مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے باپ کے کاندھوں پر بیٹھ جاتا تھا اور اسی حال میں میرا باپ کھانا کھاتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے باپ کے کاندھوں سے اتارنے کی کوشش کرتی تو بابا اسے منع کرتے۔ ابا غصہ کرتے کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا کریں۔ میں اپنے بیٹے کا رونا بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میری باپ سے محبت بڑھتی گئی۔ جب جوان ہوا تو ایک لڑکی مجھے پسند آئی۔ میں نے اپنی ماں کو بتانے کی بجائے اپنے باپ کو ہی بتایا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ باپ نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری شادی کا بہت انتظار تھا۔ چلو اچھا ہے کہ تم نے لڑکی پسند کر لی۔ اب میں تمہاری جلدی سے شادی کر کے اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ ابا نے میری شادی کرنے میں زیادہ دیر نہ کی۔ فوراً اقصیٰ سے میری منگنی ہوئی اور اگلے مہینے میری شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شادی کے دن مجھے پتا چلا کہ ابا کی دوستی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ حالانکہ ابا جان کوئی مالدار شخصیت نہیں تھے، لیکن اکثر ابا یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑی دولت اچھے اور مخلص دوست ہیں، اور ابا کے کافی دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی تھی اور وہ میری شادی میں ایسے خوش تھے جیسے کہ اپنے سگے بیٹے کی شادی میں خوش ہوں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ میری شادی میں وہ انتظامیہ بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ مہمان بن کر آئے تھے، لیکن مہمانوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے تھے۔ ابا کی وجہ سے وہ میزبان بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میری شادی میں خوب ناچا گایا، پھر اس کے بعد انتظامی امور سنبھالنے لگے۔ میرا باپ دل کا بہت اچھا تھا، لہٰذا اس نے ولیمے میں غریب اور مسکین لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکے، ابا نے ان کے گھر کھانا بھی پہنچایا۔ ان کے کئی دوستوں نے ابا پر حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا کون کرتا ہے، لیکن یہ میرا ابا ہی تھا جو ایسا کر سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میرے دل سے ابا اتر گئے، یا پھر شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ابا کے معاملے میں سخت ہو گیا تھا۔ یہ میری بیوی اقصیٰ کی خواہش تھی کہ جس نے کہا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابا کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے بچے عرفان کی وجہ سے تھی، جو ہماری پہلی اولاد تھا۔ پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ہم اسے اپنے سے دور کسی ہاسٹل میں شفٹ کر سکتے۔ بس ساری رات ابا جان کھانستے تھے، جس کی وجہ سے ہماری نیند تو خراب ہوتی تھی، لیکن بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ بنتا تھا۔ میرے دل میں بس ہلکا سا خیال آیا تھا کہ کاش ابا الگ گھر میں ہوتے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی الگ گھر نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی اقصیٰ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے، ابا کو اولڈ ہوم شفٹ کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ابا کے ہوتے ہوئے یہ گھر میں پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آج کل بڑے کمپٹیشن کا دور ہے، اور اگر بچوں کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ اس سلسلے میں ابا سے بات کروں گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابا کے سامنے میں اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہ معاملہ آسان نہیں تھا۔ کئی دنوں تک میں کوشش کرتا رہا کہ ابا سے کیسے بات کروں کہ آپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2 ہفتے تک میں نے ابا سے بات نہ کی تو میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اب اگر
آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود بات کرتی ہوں۔ میں نے بیوی کو منع کیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ آج شام ابا سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا۔ میں بہت پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے ابا سے بات کروں؟ کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملا کر کہوں کہ آپ کو اس گھر سے جانا پڑے گا؟ خیر، عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں ان کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ ابا نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا خیریت تو ہے؟ آج بڑے عرصے بعد میرے کمرے میں آ رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تم آئے کیسے؟ میں نے ابا سے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابا آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے۔ آپ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور رات کے وقت ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہاسپٹل کے ساتھ ایک اولڈ ہوم ہے جہاں آپ کو شفٹ کیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو میں چننے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے اور میری مجبوری بھی۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جائے؟ میں نے کہا، ابا میری اتنی ہمت کہاں، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا آپ کے معاملے میں۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ پھر وہاں میرے بہت اچھے ڈاکٹر دوست ہیں جو آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، کوئی اور بات ہے تو بتاؤ۔ بیٹا میں تیرے لیے ہر کام کر سکتا ہوں، تمہاری کسی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا۔ آج شام ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عرفان سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ عرفان ابھی چھوٹا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور عرفان کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان مت ہو، میں واپس آ جاؤں گا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن عرفان بہت رویا تھا۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے پہل تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں 1-2 بار ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھار عرفان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ حالانکہ عرفان اس بات کی ضد کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے دن دادا جان کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے دادا سے ملوانے نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کافی پیسہ کمانا چاہتا تھا اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ عرفان شروع میں ضد کرتا تھا، تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا اور بیوی کے مشورے پر میں نے عمل بھی کیا۔ پھر ایک دن عرفان سے کہا کہ دادا جان کا ہسپتال میں انتقال ہو چکا ہے، وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں عرفان کو ایک قبرستان میں لے گیا اور اسے ایک قبر دکھائی اور کہا کہ یہ تمہارے دادا جی کی قبر ہے۔ وہ چھوٹا تھا، ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، اپنے دادا کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا۔ عرفان بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ اب یہ وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچنے کا ہے۔ عرفان کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس تعلیمی ادارے میں عرفان ہر سیمیسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی رہتی تھی۔ ہماری بہت کوشش تھی کہ کسی طرح یہ دادے کو بھول جائے، لیکن وہ اپنے دل سے دادا کو نکال نہ پایا اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر کبھی اسے دادا نظر آ گئے یا اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا ابھی بھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ عرفان کو سچ بتا دوں کہ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا، تمہارا دادا زندہ ہے، اولڈ ہوم میں موجود ہے، مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہم سے خفا ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں جب بھی عرفان کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی کہ خدارا ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمیسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں
اور کلاس میں ٹاپ کیا تو انتظامیہ کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جن میں طالب علموں کے والدین نے بھی حصہ لیا، کیونکہ ان کو دعوت دی گئی تھی۔ میں عرفان کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا، جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں صرف ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہمیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ایک ایک کر کے ہمارے پاس آ رہے تھے اور ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار عرفان سے باتیں کرتی ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہرحال کسی طرح یہ عرفان ہم سے بات چھپانا چاہتا تھا اور اس لڑکی کو منع کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ عرفان اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر عرفان سے اس وقت نہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی تھی، عرفان کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد پیش کی تھی، لیکن اس وقت عرفان اس کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتا تھا، مگر ہمیں اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ تقسیم انعامات ہوئی اور پھر اس بات پر ہمیں فخر ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مبارکباد اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور پھر مجھے میرے اندر بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ عرفان سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی اقصیٰ سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا آج ہم اپنے بیٹے سے ضرور بات کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے عرفان سے کہا کہ وہ لڑکی کون ہے جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی۔ پہلے تو عرفان نے یہ بات ہم سے چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کا نام پروین ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی تو پروین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میری کوشش تھی کہ پروین کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا شک تک نہ ہو کہ ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 ماہ بعد جیسے ہی عرفان کی تعلیم مکمل ہوگی تب اس کی شادی کر دوں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی بھی ہوا۔ مجھے وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا جب میری شادی پر میرا باپ بہت خوش تھا۔ ابا کے بہت سارے دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کی مینیجر نے ہمیں بتایا تھا کہ ابا کے دوست اب بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو ہمارے ساتھ، مگر ابا ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے کئی دوست ابا سے ناراض بھی ہو گئے تھے اور ابا سے اس بات کا گلہ کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ایک اولڈ ہوم میں رہو، وہ بھی اکیلے۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جن میں ہم رہ رہے تھے یہ ابا کے نام پر تھا، اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا تانا ہمیں نہیں دیا تھا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ میرا اپنا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا۔ جب عرفان نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم کا وزٹ کر رہے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے، جس پر عرفان نے مجھے بتایا کہ ابا جان وہاں بوڑھے لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہتے ہیں، ان کے اپنے جو انہیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا ان سے اب بھی وہ محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ یہ سن کر میرا دل بہت گھبرایا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں انتظامیہ انہیں اس اولڈ ہوم میں نہ لے جائیں جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی میرا باپ۔ اور پھر جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا جہاں عرفان کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت عرفان کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں مت جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو عرفان مجھ سے ضرور پوچھتا کہ ابا جان آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ بس میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔
یہ تحفے ان بزرگ لوگوں کے لیے تھے، ان میں کپڑے اور چادریں بھی شامل تھی۔ وہ لاوارث بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل عرفان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے عرفان کو اپنی طرف بلایا، پھر اس کے سر کا بوسہ لیا اور پھر اس کا نام پوچھا۔ جب عرفان نے اپنا نام بتایا تو اس نے عرفان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، عرفان نے اپنے بچپن میں ہی دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر اتنا رو کیوں رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے وہ تصویر بڑے غور سے دیکھی تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام خدا بخش بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میرا دادا زندہ ہے، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی دوسرے کی قبر پر لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے دادا کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ عرفان اس پر برداشت نہ کر پایا۔ گھر آیا، اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اس سے کہا، بیٹا میں کھانا لے کر آتی ہوں، تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، اندر سے لاک لگا کر سو گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عرفان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے اور ہمارا جھوٹ بھی پکڑا گیا، جو آج سے کئی سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پریشان نہ ہو، میں واپس آ جاؤں گا۔ عرفان کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی جو اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا، جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو نوجوان مجھے دے کر گیا ہے۔ فقیر اپنی جھوپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا چیک کرو، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے دیکھا تو کہا یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونے کی ہے تو ہم کئی دنوں تک بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہمارا بیٹا اس رات گھر نہیں آیا تھا، ہم بہت پریشان ہوئے، وہ رات ہم نے جا کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا بالکل یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس گیا ہوگا۔ میں صبح صبح ہی اولڈ ہوم پہنچا تو پتا چلا کہ عرفان اپنے دادا کو لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا، نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ عرفان اسے لے کر آخر کہاں گیا، مگر یہ ہمارے لیے شرم کی بات تھی اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے خفا ہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا وارث ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرے والد کو اس کے ساتھ کیسے بھیجا؟ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، ناصر صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کہ کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے نہ آئے اور اب اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات پر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا اور پھر کوشش کرنے لگا کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح تلاش کر لوں۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار یہ کال موصول ہو رہی تھی کہ عرفان کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا، اگر وہ مسلسل کلاس سے آؤٹ رہا تو نام خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ 30 دن ہم پر 30 سال بن کر گزرے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر عرفان پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، وہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تم وہ غلطی مت کرو۔ میں تو اپنے باپ کا بہت برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تم تو اچھے بیٹے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر وہ مجھے ایک کرائے کے مکان میں لے گیا جہاں وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور باپ دونوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، جبکہ باپ نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تھا میرا باپ، کتنا پیار مجھ سے کرتا تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا، اور میں کتنا بدنصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں شاید اپنے آپ کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باپ سے محروم رہا۔
اس کی خدمت سے محروم رہا، بس اب ہر وقت ابا سے معافی مانگتا ہوں اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا بھی طلبگار رہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا۔